السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ پشاور میں بھی اب بتدریج سردی میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن آج ہمیں سردی اس لیے زیادہ لگ رہی ہے کہ آج ہم نے بڑے عرصے کے بعد ایک اوور کوٹ دیکھا ہے۔ اوور کوٹ میں ملبوس کون ہے، اس شخصیت کا تعارف آپ سے بھی میں کرواؤں گا۔ بنیادی طور پہ ان کا جو اوڑھنا بچھوڑنا تھا وہ تو صحافت تھی، اس لیے کہ ان کے والد بھی ڈرامہ نگار تھے، صف اول کے ڈرامہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور پھر انہوں نے بھی اپنے والد کو دیکھا دیکھی اخبار کی طرف آنے کو ترجیح دی، پھر اخبار سے منسلک ہوئے، کچھ عرصہ تو اخبار میں رہے لیکن اس کے بعد پھر اب لندن میں پائے جاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ذوالفقار بھٹی۔ بہت شکریہ ذوالفقار بھٹی صاحب۔ اور میں جیسے ذکر کر رہا تھا، میں نے نام تو نہیں لیا نذیر بھٹی مرحوم کا، کہ نذیر بھٹی کی جو خدمات تھیں فن کے میدان میں وہ تو سب جانتے ہیں۔ آپ بتائیے، آج آپ نے اوور کوٹ پہنا ہوا ہے، زیادہ سردی لگ رہی ہے پشاور میں لندن کی نسبت؟ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہاں انوائٹ کرنے کے لیے شکریہ، اور پھر چائنا ونڈو کا جو آپ نے سارا سفر کرایا، کیونکہ ہمارا تو خیال تھا کہ ایک کچھ ایریا ہوگا یا کچھ چیزیں ہوں گی، لیکن آپ نے جو دیکھا یہاں پہ آپ نے ایک دنیا آباد کر رکھی ہے، اور انتہائی حیران کن اور متاثر کن۔ تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ اس کے لیے بہت زیادہ داد اور تحسین کے مستحق ہیں۔ اور جہاں تک یہ اوور کوٹ کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں سے ہم جب آتے ہیں تو تھوڑے بہت ڈریسز ساتھ لا سکتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اب سردی بہت ہو گئی ہے، تو سردی بہت ہو گئی تو ہم وہاں سے اس حوالے سے تیار ہو کے آئے، اور یہاں پہ آنے کے بعد سردی لگتی بھی ہے، کیونکہ وہاں کا موسم یہاں کا موسم جو شفٹ ہوتا ہے تو ہماری کچھ طبیعت انپریڈکٹیبل ہو جاتی ہے۔ تو لندن میں ذوالفقار آج کل بھی برف باری ہو رہی ہے یا نہیں؟ لندن میں برف باری ہوتی تھی ایک وقت میں، جیسے کہ آپ کہہ دیں 2007 2008 تک تو تھی، لیکن جیسے جیسے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے تو اب اگر آپ دیکھیں گے تو برف باری اسکاٹ لینڈ میں نظر آئے گی، لیکن آپ جیسے انگلینڈ میں داخل ہوں گے، نیو کاسل ہو گیا، برمنگھم، مانچسٹر، یہاں پہ اب بہت ہی کم نظر آتی ہے۔ لیکن سردی تو کافی ہوتی ہے۔ سردی ہوتی ہے، سردی بھی آپ جائیں جیسے نارتھ کی طرف آپ جائیں تو وہاں زیادہ ہوتی ہے، ساؤتھ کی طرف آپ آئیں تو بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ جیسے لندن میں آپ کو اس طرح سردی نہیں لگے گی جیسے کہ آپ کو نیو کاسل میں لگے گی۔ اور ایک تاثر یہ ہے کہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو شاید دکانیں بند ہو جاتی ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑی زیادہ ہو جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، نہ تو وہاں سردی سے دکانیں بند ہوتی ہیں۔ ہاں، کچھ جگہوں پہ جب برف باری ہو جائے تو وہ اسکول بند کر دیتے ہیں، اور وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی وجہ سے، کہ جیسے ہی وہ روڈ کلیئر کرتے ہیں اسکول دوبارہ کھل جاتے ہیں۔ اگر ہم اب بات کریں پاکستانی کمیونٹی کی، تو پاکستانی کمیونٹی کے کیا حالات ہیں؟ ایسا محسوس ہوتا ہے اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیوں نہ ہم انگلینڈ کی پرفضا مقام پر جائیں اور وہاں پہ ساری زندگی گزاریں۔ کیا وہاں پہ زندگی گزارنا اتنا آسان ہے؟ برطانیہ میں زندگی گزارنا تو ان لوگوں کے لیے آسان ہوتا جاتا ہے جو وہاں پہ وقت گزارتے ہیں اور زیادہ عرصہ، لیکن جو شروع میں جاتے ہیں تو ان کے لیے یقیناً وہاں پہ حالات بہت ٹف ہوتے ہیں۔ وہاں کی رہائش بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، وہاں کی ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، باقی خوراک وغیرہ کی جہاں تک بات ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو یہاں سے لوگ نئے جاتے ہیں وہ جو اسٹرگل کرتے ہیں وہ ایک تو کرائے زیادہ ہیں، اور سیکنڈلی ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ ہے۔ لیکن ملازمتیں مل جاتی ہیں وہاں پہ؟ ملازمتیں مل جاتی ہیں، لیکن اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ رہ کیا رہے ہیں، کہاں رہے ہیں۔ اگر آپ رہ رہے ہیں لندن میں، برمنگھم میں، مانچسٹر میں، بڑے شہر ہیں، زیادہ اپارچونیٹیز ہیں، لیکن اگر آپ جاتے ہیں نسبتاً چھوٹے شہر تو وہاں پہ ظاہر پھر ملازمتوں میں مشکل ہوتی ہے۔ تو آج کل پاکستانی کمیونٹی کی کیا صورتحال ہے؟ آپس میں اتفاق و اتحاد ہے یا نہیں؟ وہاں کمیونٹی کی جہاں تک بات ہے اتحاد ہے، اتفاق بھی ہے۔ وہاں پہ یہاں پہ جو کمیونٹی کے آپس کے مسائل ہیں وہ وہاں پہ جا کے تقریباً ختم سے ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ جو جیسا بھی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک تو اسٹیٹس کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ تو اسٹیٹس بھی ہے نا کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، کس کے پاس گاڑی ہے کس کے پاس گاڑی نہیں ہے، لیکن وہاں پر تو ایک گاڑی والا بھی اور ایک کلینر بھی، وہ ان سب کا اسٹیٹس ایک برابر ہے۔ اور کیا وہاں جو رہنے والے ہیں پاکستانی سیاست پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان کی؟ بہت زیادہ۔ وہاں پہ آپ دیکھ لیں، وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی پاکستان کی سیاست میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بھی فالو کرتے ہیں، وہ ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، وہ وہاں سے فنڈز بھی دیتے ہیں، پیسے بھی بھیجتے ہیں۔ یہ سب دیے، جیسے یہ اس کو ہوا تھا، یہ ثاقب نثار صاحب کا، لوگوں نے کافی پیسے بھیجے وہاں سے۔ اسی طرح جب حکومت کچھ اپیل کرتی ہے کوئی بھی چیز تو وہاں سے لوگ فنڈنگ کرتے ہیں۔ ثاقب نثار کا آپ نے ذکر کیا، پیسے بھیجنے کے بعد پھر کمیونٹی پوچھتی بھی ہے کہ وہ پیسہ کہاں گیا؟ کمیونٹی پوچھ نہیں سکتی، وہ وہاں سے صرف بھیج سکتے ہیں، پوچھنے والے تو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو وہاں سے سنتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں،
اعتماد کر کے ہم بھیج دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی پاکستان کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ کچھ ترقی ہوگی, جیسے انہوں نے کہا تھا ڈیم بنے گا, تو ہم نے کہا ڈیم بنتا ہے تو اچھی بات ہے, تو اس کے لیے ہم لوگوں سے جو کچھ ہو سکا وہ ہم لوگوں نے کیا. اس پیسے کا کچھ پتہ بھی نہیں چلا اور ثاقب نثار صاحب بھی چلے گئے, تو کم از کم آپ لوگ جب بیٹھتے ہوں گے آپس میں تو پوچھتے تو ہوں گے, بات تو کرتے ہوں گے. وہ ثاقب نثار صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو ہم نے کہا پڑے ہی ہوں گے, کیا کر سکتے ہیں. لیکن جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں, چاہے وہ برطانیہ میں ہوں, امریکہ میں ہوں, دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوں, ان کے دل پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. بالکل. جو موجودہ صورتحال ہے, جب اس کا علم آپ کو ہوتا ہوگا کہ ہم ترقی نہیں کر پا رہے, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ہمارے تو وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے, تو آپ لوگوں کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ دراصل ترقی کے حوالے سے وہاں کے لوگ تقسیم ہیں. ایک تو جو لوگ وہاں سے سوشل میڈیا فالو کرتے ہیں نا, اور جو کہ خاص کر حکومت کا جو سوشل میڈیا ہے, تو وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں سڑکیں بن گئی ہیں, فلاں چیز بن گئی ہے, فلاں چیز بن گئی. لیکن جب وہی لوگ یہاں پر آتے ہیں, وہ یہاں پہ شہروں میں گھومتے ہیں, تو ان کا سر چکرا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے, وہ یہاں پہ جو اصل تصویر ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. تو ظاہر ہے پھر مایوسی تو ہوتی ہے. تو پشاور میں آپ آئے, پشاور میں آپ کو کیسا لگا؟ پشاور میں تو BRT بھی بن گئی, آپ کو کوئی ترقی نظر آئی؟ پشاور میں اگر میں جیسے کہ یونیورسٹی روڈ پہ گیا نا, تو وہاں پہ ایک الگ دنیا ہے. لیکن جیسے ہی آپ شہر میں جاتے ہیں تو آپ کی مایوسی شروع ہو جاتی ہے, آپ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں قدم قدم پر. جیسے کہ بجلی کا مسئلہ ہے, جیسے کہ شہر میں صفائی کی حالت کا مسئلہ ہے. ایک وقت میں یہاں پہ انہوں نے کچھ عرصہ کام کیا جس میں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ صفائی ہو رہی تھی. اب آپ اندرون شہر جا کے دیکھیں, ٹرانسپورٹ کا بہت برا مسئلہ ہے, صفائی کا مسئلہ ہے, مہنگائی تو وہ تو ہے, وہ تو ہر جگہ ہے. لیکن میرے خیال میں اگر آپ کہیں گے کہ پشاور, تو آئی ول سے نو. چلیں بٹی صاحب, اب یہ بتائیے کہ آپ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ یہاں تو آپ صحافی تھے, تو کیا وہاں بھی صحافت سے کوئی رشتہ ہے؟ وہاں پر جا کے میں نے ظاہر کچھ عرصہ تو میں نے وہاں پہ ایک لندن میں نیوز پیپر اس میں کام کیا 1 سال تک. پھر میں نے وہاں پہ کچھ بزنسز کیے. اس کے بعد پھر میں نے انٹرنیشنل جرنلزم میں یونیورسٹی آف سسیکس سے ماسٹر کیا. اس کے بعد پھر میں نے ایک نیٹ ورک شروع کیا جس کا نام ہے گرین سٹیزن میڈیا. تو اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کا پہلا سٹیزن میڈیا نیٹ ورک ہے. اس پہ میں نے کام شروع کیا, تقریباً اس کا 2سرا سال ہے. تو اس میں کافی چیزیں ہم نے مکمل کی, لیکن بعد میں ہمیں جا کے اندازہ ہوا کہ جو میں سوچ رہا تھا کہ جتنا یہ نیٹ ورک ہے یہ اس سے بہت بڑا ہے, یعنی اس میں بہت زیادہ کام نکلا جیسے جیسے ہم اس کو بناتے رہے. تو ابھی ہم اس کے فائنل سٹیجز پر ہیں. تو وہ جب بن جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے شہریوں کے لیے ایک ایسا نیٹ ورک آ جائے گا کہ وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ جا کر اگر وہ کچھ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکیں گے اپنی آزادی کے ساتھ. اگر وہ بولنا چاہتے ہیں, آڈیو کیمرہ نہیں ہے, وہ بول سکیں گے, پوڈ کاسٹ. اچھا, اگر وہ کوئی ویڈیو ڈال کے اپنی مرضی سے اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں گے. وہاں پہ یوزر جنریٹڈ کانٹینٹس کا ایک پورا سیکشن ہے. اسی طرح وہاں پہ ٹی وی ہے, اور ٹی وی میں ہم ایسے پروگرام لا رہے ہیں جو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پر نہیں ہے, بالکل نئی چیزیں لا رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی لکھنا چاہتے ہیں بلاگس, اگر ہمیں بھیجتے ہیں کہ جی آپ اس کو ایڈٹ کر کے اس کو ٹھیک کر کے لگا دیں, دیٹس فائن. لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جو مرضی لکھوں, اس کے لیے ڈسکشن فورم ہے, وہ وہاں پہ جا کے چیزیں اپلوڈ کر سکتا ہے. لیکن یہ مشکل نہیں ہو جائے گی آپ کے لیے کہ کچھ بھی کوئی بھی کچھ لکھ سکتا ہے؟ اس پہ ظاہر چیک آؤٹ, یہ ظاہر ہے کہ لوگ ایسا کریں گے بھی, لیکن ہم ان کو روکیں گے بھی. اگر ہم بالکل سنسر بٹھا دیں گے کہ جو چیز ہم چاہیں گے وہ آپ لکھیں گے, تو یہ تو آپ نے ان کو کنٹرول کر لیا نا. لیکن میں جو سمجھا ہوں بنیادی طور پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایک اچھی شکل جو ہے وہ بھی پیش کی جائے. ہم سٹیزن جرنلزم کو پروموٹ کریں گے اور ہم ان کو ٹرین کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ ابھی تک تو یہ نا کہ ایک مین اسٹریم جرنلزم یہ ٹریڈیشنل, ایک ہے سٹیزن جرنلزم جو وہ بے لگام ہے, ویڈیو بنا لیتے ہیں لوگ, اپلوڈ کر دیتے ہیں جیسے مرضی, جیسے کانٹینٹس بھی ہو. آپ لاشیں بھی دکھا دیتے ہیں, آپ زخمی بھی دکھا دیتے ہیں, جو کہ نہیں دکھانے چاہیے. تو یہاں پہ لوگ بناتے ہیں, اپلوڈ کر دیتے ہیں, پھر وہ آپ فیس بک پہ دیکھ لیں وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, اکاؤنٹس بند کر دیتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ لوگ ٹرین نہیں ہیں. ابھی برطانیہ میں پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا. حادثے میں ایک بندے نے کیمرے سے ویڈیو بنا کے اس نے اپلوڈ کر دی. اس بندے کو سزا ہوئی ہے, جیل بچا گیا ہے کہ آپ نے کسی کی پرائیویسی کو کیسے وہ کیا, بریچ کیا. کہ ایک حادثہ ہوا ہے, آپ نے جا کے لوگوں کی ویڈیو بنا لی, آپ نے اپلوڈ کر دی. آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ وہاں پہ جا کے کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے اس کی فلم نہیں بنا سکتے. اگر میرے گھر کے باہر کوئی کیمرہ لے کے میری فلم بنائے گا, میں پولیس کو رپورٹ کروں گا.
گویا وہ نہیں بنا لوگوں میں شعور بیدار لوگوں میں کرنے کی شعور بھی ہے۔ ضرورت ہے، اور اگرچہ ہمارے بھی قوانین ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، کیونکہ آبادی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم کسی کو تربیت دینے میں اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہو پا رہے، اور مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت سی باتیں اور بھی ہیں لیکن اس ٹھنڈ کے موسم میں اتنی گفتگو میرا خیال ہے کہ کافی رکھتے ہیں۔ اور ذوالفقار آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے آبائی شہر میں آئے اور ہمیں لندن کی باتیں بھی بتائیں، اور جو خدمات آپ انجام دے رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ نے بتایا۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔